اللہم لک رکعتو، اے اللہ، اللہم اے اللہ لکا، میں نے تیرے لیے رکعتو رکوع کیا. اب دیکھیں را کا فائن، رکع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، تو رکوع کیا کا معنی جھکنا ہے، یعنی کہ بیسیکلی اگر آپ اس کو آپ اپنے ذہن میں لائیں تو میں تیرے لیے جھک گیا، اللہ میں تیرے لیے جھک گئی. اب دیکھیں جھکنا جو ہے وہ عاجزی کی علامت بھی ہے، اور جھکنا جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح بھی ہے کہ جب انسان جھک جاتا ہے نا تو انسان کی اپنی مرضی میں سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، جب انسان کسی کے جی آگے جھک جاتا ہے تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا اپنا آپ اپنی مرضی نہیں رہتی. تو جی میم. اللہم لک رکعتو، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا. وَلَكَ وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تجھ پر ایمان لے کے آیا. اور کس وجہ سے میں جھکا ہوں؟ کیونکہ مجھے تجھ پر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ جھکا ہوں. جھکتے تو کرسچنس بھی ہیں نا، جھکتے تو وہ کیا نام ہے ان کا، چائنیز جو ہوتے ہیں وہ تو جھک کر ہی سلام کرتے ہیں نا، جھکتے تو وہ بھی ہیں. لیکن میں کیوں جھکا ہوں؟ میں اس لیے جھکا ہوں کیونکہ میں ایمان لایا ہوں تجھ پر. وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں نے سر تسلیم خم کیا، یعنی اسلام لایا. بیسیکلی اسلام، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین لام میم سلامہ سے. سلامہ کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، سپرد کر دینا، یعنی سرنڈر کر دینا. اب کیا سپرد کر دیا؟ یہی اپنی مرضی، اپنی میں، اپنی خواہشات، سب کچھ میں نے تیرے لیے سرنڈر کر دی، تجھے دے دی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. بیسیکلی یہ میرا مقصد ہے کہ میں اپنی خواہشات تجھے تیری مرضی کے عوض، تیری رضامندی کے عوض بیچ رہا ہوں. تو وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میں تجھ پر توکل کرتا ہوں. توکل کا جو معنی ہے نا، اس سے سمجھیں اس حدیث کے ساتھ، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم ایسے توکل کیا کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں شام کو جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اپنے پروں پر اپنا رزق واپس لے کے نہیں جاتے. یعنی ان کو یہ توکل، جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس نے آج ہمیں کھلایا ہے وہ ہمیں کل بھی کھلائے گا. ایسا توکل تمہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی توکل آپ سمجھیں کہ توکل یہ کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میرے سارے معاملات جو ہے وہ اللہ کے حوالے. اور جب انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا کوئی چیز تو پھر بے فکر ہو جاتا ہے. تو یہ جو فکریں ہیں نا ہماری فکر معاش، ہماری فکر پتہ نہیں کس قسم کی فکریں ہم نے پالی ہوئی ہیں، یہ تمام فکریں آپ اللہ کو دے دیں. اور اس سوچ کے ساتھ جب آپ جھکیں گے، آپ دیکھیں آپ کو بہت ریلیکس فیل کریں گے. اس شعوری طور پہ آپ اس دعا کو مانگیں گے تو پھر آپ کہیں انتا ربی، کتنا پیارا لفظ ہے انتا ربی، تو میرا رب ہے. اللہ تو ہی تو میرا رب ہے. یہ سب کہنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں تو ہی تو میرا رب ہے، کتنی پیاری بات ہے. پھر خشع سمعی، خشیت اختیار کی، سمعی میری سماعت نے. اب آپ دیکھیں جو خشع کا لفظ ہے نا، غاشین عین خشع، اس کو اس طرح سمجھے، یہ خشوع جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا، بس کوئی اگر مشکل سی ڈیفینیشن آپ کو سمجھا دوں، سناؤں پہلے کہ دیکھیں اللہ کی کبریائی، اللہ کا خوف، اللہ کا روب اور اس کا دبدبا، اس چیز کا خیال جو دل میں گھر کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خشیت، خشیت الہی. اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہی ہوں، جیسے آپ کی گاڑی، کبھی ہم پہاڑی علاقوں سے سفر کرتے ہیں، کبھی آپ نے مری وغیرہ کا سفر کیا ہو یا کبھی بلوچستان سائڈ سے، تو جہاں پہاڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو آپ وہاں سے جب آپ کی گاڑی گزرتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ اتنا بڑا ہے. آپ جب قریب سے گزرتی ہے نا تب زیادہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے یہ. اور آپ کو پہاڑ کو دیکھ کے قریب سا نا وحشت، اور وحشت کہتے ہیں یا روب جو ہوتا ہے، بیسیکلی پہاڑ کی ہیبت، روب آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں اس پہاڑ کے سامنے کتنی چھوٹی ہوں، اگر یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے تو میرا کیا حشر ہو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سمندر، اگر آپ کبھی سمندر کے سفر پہ گئی ہوں اور آپ سمندر میں جو ہے وہ مطلب کشتی میں ہوتے ہیں نا، جب تب آپ کو صحیح سمجھ آتا ہے، ساحل پہ اتنا سمجھ نہیں آتا. کشتی میں جب آپ ہوتے ہیں اور آپ دور دور تک تاحد نظر تک سمندر دیکھتے ہیں تو ایک سمندر کی ہیبت آپ کے دل میں آتی ہے کہ یہ سمندر کتنا گہرا ہوگا پتہ نہیں، اور اگر اللہ نہ کرے میں اس میں گر جاؤں تو پھر میرا کیا ہوگا، مطلب میں تو بچ ہی نہیں سکتی. تو یہ جو دو چیزیں صرف اللہ کی مخلوقات ہیں جن کی ہم ہیبت محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو اللہ کی مخلوقات سے ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی کریشن سے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ دو چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم ان کو کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تو اللہ جو ہے وہ تو ان کا بنانے والا ہے، تو وہ کتنا عظیم اور کتنا بلند اور کتنا بڑا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا.
اور ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، اور ہم نے امیجن کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری امیجنیشن میں ہم اس کو انسان کی طرح امیجن کر لیں گے، تو اس لیے ہمیں امیجنیشن کو کرنے کو منع کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نور ہوں، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہ چیز جب آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں جب اکثر کبھی آپ نے یوٹیوب پر یا کسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ارتھ ہے وہ ایک گیلیکسی کا پارٹ ہے، اور وہ ایک گیلیکسی کا پارٹ ہے جو، اور ایسی بہت ساری ملینز آف گیلیکسیز جو ہے وہ اس پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور جب وہ اس کو ایک زوم کر کے اور زوم آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو اس کو زوم کر کے دکھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ارتھ اس میں بہت ہی کوئی ذرے برابر ہوتی ہے، اور اس پوری زمین کے اندر جب زمین پوری ذرہ ہے تو ہم تو پتہ نہیں ذرے کا بھی کتنا ہزارواں حصہ ہوں گے، پتہ نہیں سینکڑوں واں حصہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میری تمام باتوں کو سنتا ہے، مجھے اہمیت دیتا ہے، میری خواہشات کو بھی سنتا ہے، مجھے اس نے بھوکا نہیں چھوڑا ہوا، وہ میرے دل میں آنے والے چھپے سے چھپے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ آپ کو جب یہ تمام چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا، اللہ کی معرفت آتی ہے، تب آپ کے دل میں جو اللہ کا ایک روب اور دبدبا اور ایک محبت اور ایک ہر مطلب جو بہت ساری ملی جلی جذبات کی کیفیت جو آپ کے دل میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں خشیت۔ یہ سمجھ آئی آپ کو؟ جی انیس سمجھ آئی؟ جی میم بالکل۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خشیت عطا کرے اور ہمیں معرفت عطا کرے اپنی۔ آمین آمین۔ تو خشیت اختیار کی میری سماعت نے، تو دیکھیں مطلب جب سماعت کے اوپر یہ کیفیت گزرے گی، سماعت کیا کرے گی؟ حرام نہیں سنے گی۔ سماعت جو ہے وہ حرام باتیں، غیبت، کسی کی چغلی، کسی نامحرم سے گفتگو، یہ سب نہیں کرے گی، وہ ڈرے گی اللہ سے۔ پھر وہ بصری، میری نگاہ نے، تو نگاہ جو ہے حرام نہیں دیکھے گی، حرام چیز کی طرف نہیں جائے گی، اور جھکے گی، نظر جھکے گی۔ تو یہ وہ بصری، اور میری نگاہ نے خشیت اختیار کی، وہ دمی، اور میرے خون نے۔ اب آپ دیکھیں خون نے، جو چیز ہم کھاتے ہیں نا وہ سب سے پہلے ایبزارب ہو کے ہمارے خون میں جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی میں کھاؤں وہ چیز میرے خون میں جائے گی، تو وہ بھی وہ حلال ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں ہونی چاہیے۔ یعنی جو چیز میں کھا کر انرجی پاؤں گی، اس انرجی کو میں اللہ کی طرف لگاؤں۔ بیسیکلی اس چھوٹی سی دعا میں نا اتنی ساری گہرائی ہے، صرف دعا نہیں ہے۔ ودمی، اور میرے خون نے، ولحمی، اور میرے گوشت نے، لیکن جب غذا خون میں جاتی ہے پھر اس کے بعد گوشت میں جاتی ہے۔ وعظمی، عظم کس کو کہتے ہیں؟ عین ضا میم عظم جو ہے وہ عظیم بھی اسی سے ہوتا ہے۔ عظیم کا معنی ہوتا ہے بلند، اور عظم کا معنی ہوتا ہے ہڈیاں۔ تو ہڈیاں اور بلند اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے؟ بتائیں گے آپ مجھے؟ میم ہڈیوں پہ ہمارا وجود کھڑا ہوتا ہے، ہم مطلب ہڈیاں نہ ہو تو ہم کھڑے ہی نہ ہو سکیں۔ بالکل، بارک اللہ فیک۔ انٹیلیجنس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمیں بلندی عطا کرتا ہے۔ جی تو وازنی، اور ہماری ہڈیاں بھی، تو اور پھر آگے وعصبی، اور ہمارے میرے اعصاب پٹھے، یعنی نرو جی اینڈنگز، اور یہ ساری ہماری جو رگیں جا رہی ہیں یہ سب مسلز ہوتے ہیں نا، یہ ساری جی مسلز، میم یہ سب چیزیں بھی اس لیے خشیت اختیار کرتی ہیں للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور آپ دیکھیں جو رب ہے نا، اس رب کے اندر تین باتیں پوشیدہ ہیں، یعنی کہ رب خالی یہ نہیں ہے کہ بس وہ ہمارا مالک ہے، رب کے اندر ہے تین باتیں: خالق، مالک اور مدبر۔ ٹھیک ہے، خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس نے مجھے عدم سے وجود میں لے آیا، وہ مجھے عدم کا معنی ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی، یعنی کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کہاں تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، قابل ذکر کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر وہ ہمیں پیدا کر دیتا ہے، کسی بغیر کسی چیز کے وہ ہمیں پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں اون کرتا ہے، ہمیں اپنا نام دیتا ہے، وہ کہتا ہے یا عبادی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو مجھ پر ایمان لاتے ہو، اے لوگو جو میرے بندے ہو، یا عباد الرحمن،
اے رحمان کے بندو، وہ ہمیں اون کرتا ہے، اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا کہ بس اچھا بس ایسے ہی ہے، یہ بیکار ہے، اس نے ہمیں اون کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ مدبر۔ مدبر جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ آتا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دبر، دال بے رے دبر۔ دبر کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پچھلا حصہ۔ تو پچھلا حصہ کا مراد ہے بیسیکلی اس سے پچھلا حصہ، اس کا معنی ہوتا ہے پلانر، یعنی پلان جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کو کرنے کے بعد پھر پلاننگ ہوتی ہے نا۔ تو ہمیں کریٹ کیا، ہمیں اون کیا، پھر ہمارے لیے اس نے پلاننگ کی ہے کہ میں کہاں پیدا ہوں گی، میں جو ہے وہ کیا کھاؤں گی، کیا رزق ہوگا مجھے، اور کیا کیا ملے گا، میں کہاں پڑھوں گی، کہاں رہوں گی، میں جو ہے کہاں مروں گی تو کہاں دفن ہوں گی، یہاں تک ہر چیز جو ہے وہ میری پلان کر کے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، مجھے ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پلاننگ کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں کہیں بھٹکنے لگتی ہوں تو وہ مجھے ایسے سگنلز دیتا ہے، ایسے سائنز دیتا ہے، میرے اندر اس نے لفظ لوامہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے گلٹی ہوتی ہے، گلٹ فیلنگ آتی ہے۔ فون چھوڑ کے جا رہی ہوں، پھر وہ آئیں گے تو میں بھجوا دوں گی۔ تو وہ مجھے جو ہے وہ گلٹی فیل کراتا ہے تاکہ میں اللہ کی طرف پلٹوں۔ تو اللہ نے مجھے بیکار نہیں بنایا، اللہ میرا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور یہ ہے رب، اور یہ رب کا تعارف ہے، اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، العالمین۔ اور آپ دیکھیے العالمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم وہ ہے جس کے اندر ملین آف گیلیکسیز ہیں، وہ ایک عالم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے العالمین، میں ایسے بہت زیادہ عالمین کا جو ہے وہ رب ہوں۔ تو اب کتنے اور ایسے عالم ہیں جن میں ملینز آف گیلیکسیز ہیں، وہ ہمیں معلوم بھی نہیں۔ تو ہم تو بس ایک چھوٹے سے اس بہت ساری ملین گیلیکسیز میں سے ایک میں رہتے ہیں، اور اس کے ایک کے بھی بہت ہزارویں حصے کے اندر، چھوٹے سے حصے کے اندر ہم موجود ہیں، اور وہ ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو جب ذہن میں لا کے پھر اب آپ اس دعا کو یاد کریں گی تو آپ کو ایک تو یہ کہ یہ دعا ایک دم سے یاد نہیں ہوگی، تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی، تھوڑا تھوڑا کچا کچا، پھر کیا ہوگا کہ آپ جب رکوع کریں گے تو شروع میں رکوع کرنا تھوڑا مشکل لگے گا، کیونکہ ہمیں عادی نہیں ہوتے نا ہم اتنا لمبا رکوع کرنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لمبا رکوع کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں مشکل لگتی ہے، اتنا لمبا رکوع کرتے ہوئے ہمارے گھٹنوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا نماز پڑھنے کے بعد، آپ باقاعدہ ریلیکس فیل کریں گے، جیسے لوگ یوگا کر کے یا پتہ نہیں کیا کچھ کر کے، وہ ایکسرسائز کر کے ریلیکس فیل کرتے ہیں نا، تو یہ تو ہے ہی اللہ کی عبادت، یہ تو ہے ہی اللہ کے لیے۔ تو اس میں تو مطلب ملٹی پلائی بائی بہت زیادہ، پتہ نہیں ملٹی پلائی بائی کتنے زیادہ آپ کو ریلیکسیشن انشاءاللہ ملے گی۔ تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، انیس اس کو پڑھ لے، اللہم لک رکعت، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی نہیں ضوابط زبر نہیں ہے، وعظمی، وزمی وعصبی للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ تو آپ نے پڑھ لی تھی، آپ درد کیا آپ نے پڑھ لی تھی؟ ہاں جی میں نے پڑھ لی، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی تشریح بتائی ہے، جزاک اللہ۔ اچھا اب ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، صحیح ہے، سبحان ربی الاعلی، ایسے سبحان ربی الاعلی نہیں کہنا، اعلی میں صرف الف لمبا کر دیتے ہیں، اس میں عین بھی ہے، سبحان ربی الاعلی، ایسے۔ اب پڑھیے گا اس کو آنٹی، سبحان ربی الاعلی، شاباش۔ آپ پڑھیں انیس، سبحان ربی الاعلی، با کے اوپر کلکلا کریں، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی العلا، نام پہ نہیں ہلائے، ربی الاعلی. ربی العلا. بارک اللہ فیک. اب اس میں ایک چھوٹی سی دعا یہ رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہ جو ہے سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبوح قدوس، اس کی پکچر کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، بڑا کرنے پہ تھوڑی ٹیڑھی ہو رہی. سبوح قدوس، جی پڑھے. سبوح قدوس رب رب الملائکۃ والروح. شاباش، آپ پڑھے انیس. اچھا جی میں بات سنیں، یہ اس طرح بھی تو ہے نا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ، اس طرح بھی میں نے پڑھی ہوئی تھی کہیں. اچھا ہوگی، ہو سکتا ہے دونوں طرح سے ثابت ہو، میرے پاس تو یہ نکلی فی الحال. اچھا جی ٹھیک ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. شاباش، بارک اللہ فیک. اچھا جی، یہ والی دیکھ لیں. یہ والی ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ. جی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ. اللہم اس کو صحیح پڑھیں، اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. شاباش. اب آپ پڑھیں عبدہ کی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اس میں بس اللہم، اللہ میں نا لام میں تفخیم جو ہوتی ہے وہ آپ لکھیں، اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی. اب آگے دیکھیں، یہ والی دعا ہے جو ہم نے ابھی یاد کی تھی نا، رکوع کی دعا، اسی سے ملتی جلتی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ کو ایک یاد ہو جائے گی تو یہ دوسری بھی آرام سے یاد ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں یہ بھی بڑی خوبصورت، مجھے بہت پسند ہے یہ دونوں دعائیں، میری فیوریٹس ہیں. ایک منٹ میں اس کو بڑا کر لوں. ہاں جی. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. اب دیکھیں وہاں پر بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، اللہم لک رکعت، اس کی جگہ بس یہاں پر آ گیا سجدت. وبک آمنت ویسے ہی تھا، ولک اسلمت ویسے ہی ہے. وہاں پر تھا وعلیک توکلت انت ربی، اب وہ ہم وہاں پر وہ چینج ہو گیا، بس یہاں پر صرف تین ہی ہے. آگے کیا ہے، سجدہ وجہیہ، سجدہ سجدہ کیا، وجہیہ میرے چہرے نے، کیونکہ آپ دیکھیں سجدے میں جا کے رہا ہے، چہرہ جا رہا ہے. اور آپ کو دیکھیں آپ کہ جو وجہن ہے نا، بیسیکلی جو چہرہ ہے ہمارا، جو ہے وہ ہماری شخصیت اور ہماری جو خوبصورتی ہے یا ہمارے نکھار کا جو ہے وہ ذریعہ بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بلندی بھی ہمارے چہرے پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان فخر محسوس کرتا ہے تو اس کی گردن اونچی ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے چہرے کو ہی سب سے زیادہ پالش کرتا ہے نا. جب کہیں باہر جانا ہوتا ہے سب سے زیادہ ہم چہرے کی فکر ہو رہی رہتی ہے. جو لوگ پردہ کرتے ہیں ان کو نہیں ہوتی بس لیکن زیادہ تر لوگوں کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے ہمارا چہرہ جو ہے وہ بہت صاف اچھا لگے، اور جو ہے وہ میک اپ ہو رہا ہوتا ہے اور سب کچھ. تو سجدہ وجہیہ، سجدہ کیا وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، اس کے لیے یعنی اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے اس کو پیدا کیا. اس کو پیدا کیا، اس چہرے کو پیدا کیا، یعنی اس چہرے کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس کو یہ چہرہ میرا سجدہ کر رہا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ اس نے اس چہرے کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کو وصورہ، مصور جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، تصویر بنانے والا نا. تو وصورہ اسی لفظ سے ہے، سواد واو رے صور سے، اس کا معنی ہوتا ہے وصورہ، اس نے اس کو صورت بنایا ہے.
یعنی صرف چہرہ نہیں بنایا. آپ دیکھیں کہ جب انسان کبھی آپ نے دیکھا کہ ڈال میکنگ جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ پہلے اس کو ڈال کو ایک گول سا بناتے ہیں. جب کبھی اپنے پلاسٹر آف پیرس سے بھی ہم بچپن میں بچوں کو کلے سے بنا کے دیتے ہیں نا, تو ایک گول سا انڈا بنائیں گے, پھر اس کے اندر اس کی آنکھیں بناتے ہیں. تو اس نے پہلے اسے تخلیق کیا, پھر اس کو صورت بنایا, اور صورت بھی ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ بس بنا دیا. فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ, اس نے بہترین بنایا اس کی صورت کو. اور آپ دیکھیں کہ ہر چہرہ خوبصورت ہوتا ہے, دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی خوبصورت شکل ہو, لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو تو آپ دیکھیں وہ بہت خوبصورت شکل بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. ایسا ہوتا ہے نا. جی میم. اور ہم سوچتے ہیں شاید جو کالا ہے یا جو جس کے فیچرز اتنے اچھے نہیں ہیں تو وہ خوبصورت نہیں ہے, لیکن یقین کریں کہ اگر آپ کو وہ مشکل وقت میں کام آئے تو وہ آپ کو وہی شکل جو آپ کو پہلے اچھی نہیں لگی تھی ایک نظر میں, وہی شکل آپ کو سب سے اچھی لگے گی. ایسا ہوتا ہے نا. جی ایسا ہی ہوتا ہے. بیسیکلی صورت سب کی اچھی ہے, ہماری دیکھنے والی نظر نہیں ہوتی. جب ہم دیکھنے والی نظر بن جائے تو ہمارے لیے تمام صورتیں خوبصورت ہو جائیں. تو وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ, اور اس نے اسے پھاڑا ہے. پھاڑا ہے, پھاڑ کے کیا کیا ہے, سماہو, اس کے کان بنائے. آپ دیکھیں کہ جب ہم کلے سے ڈول بناتے ہیں تو ہم اس کو درمیان سے ہول کر کے پھاڑ کے اس کے اندر آنکھیں بناتے ہیں نا, اسی طرح اللہ کی بھی بناتے ہیں. تو بچپن میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں جب تخلیق ہوتا ہے تو اسی طرح بنتا ہوگا نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مطلب اندھیروں میں نے اس کی شکل بنائی ہے. اور آگے ایک اور صورت میں آتا ہے کہ میں نے 3 پردوں میں اس کی شکل بنائی ہے. اور 3 پردوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپریشن جب کرتا ہے, جب سیزیرین ہوتا ہے, تو ایک سب سے اوپر والی جھلی ہوتی ہے جو پیٹ کی جھلی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ یوٹرس ہوتا ہے, اس کی وہ ایک لیئر ہو گئی. اور تیسرا جو ہے وہ بچہ جس میں ایمنیوٹک بیگ میں ہوتا ہے نا, ایک تھیلی میں ہوتا ہے نا بچہ, وہ ایک تیسرا پردہ. جی. کیونکہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں بتائی کہ میں نے 3 پردوں میں تمہاری صورت کو تخلیق کیا. اور ایک اور بات آپ بڑی انٹرسٹنگ دیکھیں کہ جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی آ جائے, آج تک بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ انسان کے پیٹ میں یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پتہ چل جائے کس پر ہے. مطلب ساری ایبنارملٹیز اناملیز اسکین سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, ہڈیاں کتنی ہیں, اگر کوئی ایبنارملٹی ہے سب پتہ چل جاتا ہے, لیکن صورت نہیں آئیڈینٹیفائی ہو پاتی. صرف جو ہے وہ جتنی بھی روشنی اندر ڈال کے دیکھ لیا جائے تو صرف اسکیلیٹل سسٹم نظر آ پاتا ہے, صورت نہیں پتہ چلتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنی اندھیرے میں جہاں تم دیکھ بھی نہیں سکتے وہاں میں نے اس کی صورت بنائی ہے. تو آپ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے یہ, کہ اللہ کتنا بڑا زبردست خالق ہے. وشق سماہو, اس نے پھاڑ کے سماہو اس کی سماعت بنائی. وبصرہو, اور اس میں بصارت بنائی. اور تبارک اللہ و تبارک اللہ, اور کیا بابرکت اللہ ہے, کتنی برکت والا, یعنی اتنی بابرکت ذات ہے اللہ کی. اللہ کی احسن الخالقین, جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا. مطلب ہے تو اللہ ہی پیدا کرنے والا, لیکن احسن الخالقین, اس کو ہم نے ایک سپرلیٹو گریٹ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں بیسٹ اور پھر گریٹ, ایسے گریٹ خالق. تو یہ اس طرح سے, تو آپ اس کو پڑھیں. اللہم لک سجدت, اللہم لک سجدت, اللہ کا نام پر کریں. اللہم لک سجدت اللہم لک سجدت, وبک آمنت وبک آمنت, ولک اسلمت ولک اسلمت, سجد وجہی سجد وجہی للذی للذی خلقہ خلقہ وصورہ, وصورہ پراپر کریں, وصورہ وصورہ فأحسن صورتہ فأحسن صورتہ وشق وشق سمعہ سمعہ وبصرہ وبصرہ وتبارک اللہ وتبارك الله
أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين قاف پر کریں خالقین خالقين قین خالقین خالقين بارک اللہ فیک جی ادان جی بات پڑھی اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. شاباش بارک اللہ فیک بس یہیں تک کرتے ہیں آج ہمیں اپنی کلاس کو یہ دعائیں اپنی یاد کرنی ہے اور مجھے لگتا ہے میں نے بھی لکھی ہے گروپ میں یہ ساری بھیجی ہے میرے پاس میں دوبارہ لیکن پھر بھیج دیتی ہوں جی میم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم سورۃ النصر اور سورۃ اللہب کریں گے انشاءاللہ إن شاء الله. وعلیکم السلام السلام عليكم. وبرکاتہ